رکیبہ اسم السیارہ. السیارہ جو اسم ہے وہ کیا ہے؟ مفرد. اس کو نوع اسم کے کالم میں کیا لکھنا ہے آپ کو؟ مفرد. اب پہلی مثال ہے تجمع حول الحادث عمال و معزفون. معزفون الجمع. علامت الجمع جمع کی علامت کیا ہے؟ واو. جاء رجل من رجال المرور. جاء رجل من رجال المرور. رجال الجمع. اقبلت سیارتان مسرعتان. مسرعتان تسنیہ کی علامت کیا ہے؟ الف و نون. توقفت السیارات عن السیل. سیارات الجمع. علامت الجمع مؤنث کے لیے کیا آتا ہے؟ اور جمع کے مذکر کے لیے واو و نون. وأخذت المصابين إلى المستشفى. مصابين جمع. علامة الجمع جمع کی علامت کیا ہے؟ فی حالت الجر. جر کی حالت میں یا جر کی صورت میں یا نصب کی صورت میں. فی ہے نا یہاں پر جر کا ہے, یہاں پر مفعول ہے نا, تو نصب حالت نصب ہے یہاں پر. تو حالت نصب میں یا اور کیا مطلب یہاں پہ جار کا ہے؟ جر نہیں ہے نا, یہ مفعول ہے منصوب ہے, حالت نصب ہے. مصابین. یہ بین نہیں ہے, بین ہے, یہ جمع ہے. اس میں یہ نصب کا اعراب ہے. ہاں حالت جر میں بھی مصابین آتا نا. ہاں حالت جر میں بھی مصابین نہیں آتا. ٹھیک ہے. اخذت کا فاعل کون ہے؟ اخذت المصابین الى المستشفى. اس کا فاعل کون ہے؟ مستشفى. سیارۃ المرور. کیا ہے کون سی سیارہ ہے؟ پیچھے آئی تھی نا سیارۃ الاسحاق. ہاں وہی ایمبولینس. ٹھیک ہے. اب تدریب الثانی. عین الاسم الجمع فيما يأتي كما في المثال التالي. متعین کیجیے یعنی جمع اسم کو فیما یاتی کما فی المثال, جو نیچے دیے گئے ایگزامپل سے جملے ہیں ان میں سے, جیسے کہ پہلی مثال میں واضح. انما المؤمنون اخوۃ. اس میں سے اسم الجمع کون ہے اس سینٹنس میں سے؟ مؤمنون. انما المؤمنون اخوۃ, بے شک مومنین آپس میں. الامہات الجاہلات مشکلۃ للوطن. ان پڑھ مائیں وطن کے لیے درد سر ہے. ہاں ہاں. الامہات الجاہلات یعنی ان پڑھ مائیں. مشکلۃ للوطن اس میں سے جمع کون ہے؟ الامہات. یقامم الکشامرہ للدفاع عن بلدہم. جاہلات پھر ہم لاتے ہیں نا اس کے مطابق, تو جاہلات بھی تو جمع ہی ہوگی. ہاں ہے نا جمع, یہ صفت بنی رہی نا اس کی. دونوں لکھنے پڑے. ہاں ضرور ایک ہی لکھے تو کوئی مسئلہ نہیں. خالی اسم, وہ بھی تو جاہلات بھی تو اسم. یقامم الکشامرہ. کشامرہ کیا ہو گیا؟ یقامم یقامم مقاومتاً کھڑا ہونا, ڈیفینڈ کے لیے. جب کوئی کھڑا ہوتا ہے نا دفاع کے لیے, ڈیفینس کے لیے, اس کے لیے قاوم آتا ہے. ٹھیک ہے. قاوم یقاوم مقاوم کس باب سے؟ باب تو مزید ہے قاوم ہے نا اس کا فعل ماضی. قاوم یقاوم مقاومہ مفاعلہ, باب مفاعلہ مصدر سے پہچانا جائے گا نا. کشامرہ کشمیری. ٹھیک ہے. کشامرہ مینس کشمیری لوگ. اپنی بلد کے لیے, اپنے
اسٹیٹ کے لیے, شہر کے لیے کیا ہو گئے, یا ملک کے لیے. بلد کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے, ملک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, شہر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کشمیری اپنے وطن کے لیے, اپنے ملک کے دفاع کے لیے کھڑی ہو گیا, کمر بستہ ہو گیا. اس میں کون ہے جمع؟ القشامرہ. کشمیریین بھی آتا ہے, کشمیریون بھی آتا ہے, لیکن وہ زیادہ فصیح نہیں. القشامرہ استعمال کرنا چاہے جب کشمیری مثال کے آپ کو عربی میں استعمال کرنا تو کشامرہ ہی کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, تطورت الصناعات الحديثية هذه الأيام. تطور means تطور ہوتا ہے جب کوئی چیز وجود میں آ جاتی ہے, پروان چڑھتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی مشہور ہوتی ہے, رائج ہوتی ہے زیادہ زیادہ. ٹھیک ہے, ہاں, تطور یا تطور کیا ہے بتائیے؟ تطور یا تطور تو کون سے باب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تطور یا تطور. ہاں, اس کا کیا میننگ ہم لکھیں گے؟ میں بتاؤں. تطورت الصناعات کن کو کہتے ہیں؟ پہلے سنا کہتے ہیں, سنا کہتے ہیں پیشے کو یا کوئی بھی کام جیسے. ٹھیک ہے, الحدیثیہ مینس نہیں, الصناعات الحدیثیہ نئی کاریگری بھی کہہ سکتے ہیں, نیا پیشہ بھی کہہ سکتے ہیں, نئی صنعت بھی کہہ سکتے ہیں. ہاذہ الایام, ان دنوں میں نئے پیشے, نئی صنعتیں پروان کو چڑھی. حدیثی, حدیثۃ, حدیثیہ بھی آتا ہے, حدیثۃ بھی آتا ہے. مینس نیا, نیو. قدیم ان کا یہ ضد ہے, حدیث ان کا ضد کیا آتا ہے؟ اس طرح حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کا لغوی معنی ہے نیا, نیو. ضد یعنی ضد القدیم, پرانے کے لیے کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ حدیث. جیسے میں کہوں گا القول الحدیث, نیا قول. ٹھیک ہے, الکلام الحدیث یا الکلام الجدید. ٹھیک ہے, تو حدیث کا معنی بھی کیا آ جاتا ہے لغوی اعتبار سے. ہاں, دونوں الصناعات پیشہ گری. جیسے سناتے یہاں پر کشمیر میں کتنی سناتے ہیں, اب کوئی مطلب کاریگری, ہاں, فن بھی کہہ سکتے ہیں, پروفیشن کہہ سکتے ہیں. ہاں, پروفیشن بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ زیادہ عام معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے. کاریگری کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس میں جمع کون ہے اب؟ اسم الجمع ممبئی, ایام بھی آئے گا, صنعت بھی آئے گا. بالکل. ممبئی من اکثر مدن الہند ازدحاما بالسکان. ممبئی آپ کو پتا ہے, من اکثر مدن الہند, من اکثر مدن الہند ازدحاما بالسکان. ممبئی ہندوستان کے ان اکثر شہروں میں سے ہے جو شہریوں سے بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سکان کن کو کہتے ہیں؟ راہگیر یا سوری جو شہری بسکندر ہوتے ہیں. تو ممبئی من اکثر مدن الہند ازدحاما, ازدحام مینس ہو گیا بھرا ہوا. جیسے الطریق مزدحم بالسیارات, سڑک بھری ہوئی ہے گاڑیوں سے, ازدحام اسی کے معنی میں. تو ممبئی من اکثر مدن الہند ازدحاما بالسکان. ممبئی ہندوستان کے ان اکثر شہروں میں سے ہے جو شہریوں سے بھرا ہوا ہے. تو اس میں کون سا ہے جمع؟ اسم الجمع مدن بھی ہے اور کیا ہے؟ سکان بھی ہے. بالکل. جامعۃ الازہر من اقدم الجامعات فی العالم. جامعۃ الازہر, ازہر یونیورسٹی, من اقدم الجامعات فی العالم. من اقدم الجامعات پرانا, سب سے پہلا. اقدم آتا ہے قدیم میں سے. من اقدم الجامعات فی العالم, سب سے پرانی یونیورسٹیز, عالم کی سب سے پرانی یونیورسٹیز میں جامعہ ازہر یونیورسٹی. تو اس میں پلورل کون ہے اسم الجامعہ؟ ہاں, الجامعات. بالکل.
یہ جو نئے نئے افعال آتے ہیں ان کو یاد رکھیے. اصل مین تو یہی ہے. خالی آپ کو قاعدے نہیں سیکھنے ہیں, قاعدوں کے ساتھ ساتھ جو اس میں سے نئے نئے الفاظ آئیں گے, نئے نئے اسما آئیں گے, نئے نئے افعال آئیں گے, ان کو یاد رکھیے اور پھر ان کو استعمال کیجیے. ٹھیک ہے, استعمال مطلب کیا کریں گے؟ ازدحام بس ہاں ازدحام, جب اس کا ایگزام ہوگا تو پوچھا جائے گا. یہ ازدحام بس سکان سکان ہو گیا شہر جو رہنے مطلب یہی جو کوئی فعل پہ لکھوں یقاوم, ما مانا یقاوم؟ کشامیرا, تطورا. میں کہوں گا تطورا پہ ایک سینٹنس بنائیے, یا اسی طرح یقاوم پہ ایک سینٹنس بنائیے, اس طریقے سے. التدریب الثالث حول الى صيغة المثنى كما في المثالين التاليين. انہوں نے جو کہا گیا کہ جو صیغہ نیچے مفرد کا ہے اس کو تبدیل کیجئے کس میں؟ مثنی, تثنیہ میں, جیسے کہ نیچے آنے والی دو مثالوں میں بیان کیا گیا ہے. جیسے پہلی مثال الطالب ناجح, طالب علم کامیاب. تو اب اسی کو تثنیہ بنانا ہے, الطالبان ناجحان. ناجحان یہ تو مذکر ہے. الطالبۃ موجودۃ فی یہ کیا ہے؟ مختبر. مختبر کس کو کہتے ہیں؟ ہاں کس کو کہتے ہیں؟ ہاں ایگزامینیشن ہال, جہاں پر ایگزام دیتے ہیں. تو اس کو تثنیہ بنائیے, الطالبتان موجودتان فی. الموظف نشیط, کیا ترجمہ کریں گے الموظف نشیط؟ ہاں چست. نشیط کا معنی ایکٹیو, چست معنی. الموظفان نشیطان, ترجمہ کیا کریں گے الموظفان نشیطان کا؟ دو امپلائی. ہاں دو امپلائی چست ہے. المدرسۃ جدیدۃ, ٹیچر نہیں ہے. المدرستان جدیدتان, دو ٹیچرز نہیں ہیں. الطالبۃ مجتہدۃ, طالبہ محنتی ہے. الطالبتان دو طالبہ محنتی ہیں. المدیر مسافر, مدیر مسافر. المدیران مسافر, دو مدیر مسافر. الطبیب موجود فی المستشفى, ڈاکٹر ہاسپٹل میں پریزنٹ ہے, موجود ہے. الطبیبان موجودان فی المستشفى. الطبیبان موجودان فی المستشفى, دو ڈاکٹر ہاسپٹل میں. اچھا یہ جو ہم نے لایا نا مثال کے طور پر اوپر جتنے بھی سینٹینس لائے, الطالبان پھر ناجحان, الطالبتان موجودتان, اسی طرح جتنے ہم نے ان کو, یہ جو ان کی خبر ہے ان کو بھی تثنیہ کیوں لایا؟ ان کی خبر کو بھی تثنیہ نہیں, یہ تو موصوف صفت ہے ہی نہیں, یہ تو مبتدا خبر کا جملہ ہے. اگر مبتدا کو ہم نے مثال کے طور پر تثنیہ لایا تو ہم نے خبر کو بھی تثنیہ کیا. ہاں قاعدہ کیا ہے؟ مبتدا ہاں عدد اور جنس کے اعتبار سے خبر کس کے مطابق ہوگی؟ مبتدا. مبتدا مذکر, خبر بھی مذکر. مبتدا مؤنث, اور اسی طرح مبتدا اگر واحد ہے تو خبر بھی واحد. تو مبتدا اگر تثنیہ, مبتدا اگر جمع, خبر بھی. نعم. التدريب الرابع املأ الفراغ بوضع الاسم المناسب مما بين القوسين كما في المثال. بلینکس کو فل کیجیے مناسب اسم لگا کر, مما بین القوسین, جو ہم نے بریکٹس میں دیا ہوا ہے. جیسے کہ پہلی مثال آپ دیکھیے, المسجدان اسی کے ساتھ چلا جدید. اب انہوں نے بریکٹ میں جدیدن بھی دیا, جدیدتن بھی دیا, جدیدن. اب آپ کو دیکھنا ہے قاعدے کے حساب سے کون سا صحیح اسم وہاں پر لگے. اب مسجدان تھا, یہ تو تثنیہ تھا, تو خبر بھی کیا لگتی؟ تثنیہ. تو اس میں کیا لایا گیا؟ جدید. دو مسجدیں نہیں. الام ڈیش لطفلها, الام کیا ہے؟ واحد ہے, اور کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو کون سا لگے گا اس میں؟ مبتسمہ. ما معنی
ہنسنے والی یعنی اپنے بچوں کے ساتھ ہسمکھ ہے. ہسمکھ مسکراہٹ. ہاں مبتسمہ مینس ہوتا ہے یہ اس میں فاعل ہے. ابتسمہ یبتسم سے نکلا ہے. مبتسمہ مینس ہنسنے والی. ہاں تبسم. مبتسم یہ ہے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ ہسمکھ ہے. اچھا آپ کو بچوں الأم کیا ہے؟ مبتسمۃ. ام مینس ماں. ہاں یعنی کہا ام مذکر ہے کہ مؤنث ہے. الام آپ وہاں کیوں گیا؟ کس نے؟ ڈاکٹر صاحب نے. کیوں؟ الام مبتسمۃ لطفلها. مدیرۃ الفندق. فندق کس کو کہتے ہیں؟ ہوٹل. مدیرۃ الفندق ڈیش فی صالۃ الاستقبال. صالۃ الاستقبال مینس بیٹھی ہے ویٹنگ اور استقبال کے ہاں صالۃ الاستقبال کہتے ہیں ویٹنگ روم میں جہاں پر آپ کیا کریں گے لوگوں کا استقبال. سوالت ہو گیا. ہاں تو مدیرۃ الفندق یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. ڈیش فی صالۃ الاستقبال کیا آئے گا؟ جالسات آئے گا. جالسۃ کی جالسۃ. اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ فصیح ترجمہ مدیرۃ الفندق. ہوٹل کی مینیجر بیٹھی ہاں ہے. بالکل. ریسیپشن. سائق السیارۃ ڈیش فی السیر. سائیکل چلانے والا. سائق کہتے ہیں اس ڈرائیور کو. ٹھیک ہے. سوری سیارہ. سائق السیارہ فی السیر کیا ہے؟ مسرعن. مسرعن کیا ہے؟ مسرعن مینس ہاں سائق السیارہ مسرعن فی السیر. ترجمہ کیا کریں؟ چلانے میں تیز ہے. ڈرائیور اس کو سیدھی گاڑی چلانے کے بس ڈرائیور کے. ڈرائیور چلانے میں سائق السیارہ ڈیش فی السیر اپنی رفتار میں. ہاں ڈرائیور رفتار میں تیز ہے. مسرعن کہتے ہیں تیز کو. سریع سے نکلا ہے. احمد و خالد و ندیم ڈیش فی الامتحان. ناجحون مینس احمد خالد و ندیم امتحان میں کامیاب ہے. کامیاب ہو گئے یا ہے؟ نہیں یہ مبتدا خبر ہے. اس کا پریزنٹ کا ترجمہ ہوگا کامیاب ہے. تو کیا ہوگا؟ ناجحون پلولر ہے جمع کے لیے آتا ہے کیونکہ احمد خالد و ندیم یہ جمع ہے نا. دو سے زیادہ جب آئیں گے تین بھی کیوں نہ ہو وہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ پلولر کی. فاطمہ و زینب و عائشہ ڈیش. فاطمہ زینب اور عائشہ واقفہ مانا کھڑی ہے. فاطمہ زینب اور عائشہ کھڑی ہے. ناجحون آپ نے بولا. ناجحون. میں تھوڑا بتائیں. جب بھی مبتدا خبر کا ترجمہ کرتے ہیں نا اس میں ماضی وغیرہ نہیں لگاتے. اس کا اکثر ترجمہ پریزنٹ پر ہوتا ہے. جب بھی مبتدا خبر کا جملہ ہو دونوں اسم ہوتے ہیں نا اس میں فعل کا کوئی دخل نہیں. جیسے میں نے کہوں گا زید قائم. زید کھڑا ہے. اب وہ زید نہیں کہ زید کھڑا تھا یا زید کھڑا ہوگا بلکہ مبتدا خبر کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ کس میں ہوگا؟ پریزنٹ میں. اسی طرح یہاں پر ہے احمد و خالد و ندیم ناجحون فی الامتحان. سر اگر اس کو ماضی اور مضارع میں لینا ہو پھر تو ہو جائے والے ناقصہ لگا. ہاں پھر لگائیں گے یا کانا لگائیں گے تو ماضی میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ افعال سے بالکل خالی ہو یعنی آپ کا مبتدا خبر کا جملہ خالی اسما پر اسم پر مشتمل ہو اس وقت ترجمہ پریزنٹ کا ہو. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے احمد و خالد و ندیم ناجحون فی الامتحان کیا ہے؟ امتحان میں کامیاب. فاطمہ و زینب و عائشہ تو واقفہ کھڑی ہے. واقفات. تدریب الخامس حاتی اسماء الدالة على ما يأتيه فی جسم الانسان. انسان کے جسم میں سے کوئی ایسا اسم لائے جو مفرد ہو اور مثنیٰ ہو اور جمع ہو.
لسان نہ جو واحد ہی ہوگا لسان لسان اور مثنى يد عینان یدان یا اذنان جمع لسان اذان اذان کس کو کہتے ہیں تو شعر شعار تو بالوں کو کیا کہتے ہیں شعر ٹھیک ہے اس کا پلورل کیا آتا ہے اشعار اور شعار بھی آتا ہے ٹھیک ہے پہلے میں کیا لکھیں گے مفرد میں انف بھی لکھیں انف کہتے ہیں ناک کو لسان کہیں لسان کہتے ہیں زبان مثنیٰ میں کیا آئے گا مثنیٰ میں چاہے عینان لائیے اذنان لائیے یدان لائیے رجلان لائیے رجلان کہتے ہیں پیروں کو رجل ٹھیک ہے جمع میں کیا لائے شعر یا عظام عظام کس کو کہتے ہیں ہڈی ہاں سنان یہ عینان ہے نا سنون سنون آئے عینان ہے عین سے عین سے ہاں فی محیط الجامعہ جامعہ کے احاطے میں سے کوئی لائے یونیورسٹی کے احاطے میں سے کوئی لائے جو مفرد ہو اور مثنیٰ ہو اور جمع ہو مفرد لائے کینٹین لائے کیا آئے گا مطعم مثنیٰ سمجھ کیسے کلاس روم بہت کلاس روم ہوتے ہیں ہاں مدرسان کوئی مسئلہ نہیں الجمع جمع کا لائے کلاس رومز تو کیا آئے گا الفصل کا پلورل کیا آئے گا الفصول فصول کہتے ہیں کلاس رومز فصل کہتے ہیں کلاس روم کو اس کا پلورل فصول فی محیط المطار ایئرپورٹ پہ اب لائیے ایئرپورٹ کے احاطے میں المفرد مفرد وہی آئے گا ایروپلین کیا ہے الطائر الطائر مثنیٰ وہ کیا ہوا وہ ہے نا سال دو پائلٹ ہاں پائلٹ کو کیا کہتے ہیں سائقل سائیکو مطار کیا ہے سائیکو طائرہ طائرون ہے طائرہ کہتے ہیں پرندے کو اگر گول تا سے لگائیں گے تو وہ ہوگا پرندے طیارہ کیا ہے گا ایروپلین کا کیا آتا ہے عربی تو اس کا ہے طیار طیار کس کو کہتے ہیں جہاز اڑانے والے کو یعنی پائلٹ کو طیار ٹھیک ہے الطیاران اور جمع پیسنجرز لائے مسافرون الرکاب بھی لا سکتے ہیں راکبون الرکاب مینس پیسنجر رکاب ہر کسی پیسنجر کے لیے استعمال چاہے وہ سائیکل کا پیسنجر کیوں نہ ایروپلین گول تھا کے ساتھ نا ایروپلین کون سا طائرہ یہ گول تھا کے ساتھ نا طائرہ گول اکثر اسی کے ساتھ طائرون ہاں کیا ہے گا الطائران الطائران طائران مستشفى فی محیط المستشفى مفرد طبیب طبیبۃ مثنیٰ جمع ہاں مریض کا کیا ہے نا مرضى اچھا جمع مصنع کیا ہے نا مفرد کو میں کیا لایا آپ نے طبیب مثنیٰ میں کیا لایا ممرضۃ اور جمع میں کیا لایا المرضى مریضوں کا پلورل آتا ہے المرضى فی محیط الملعب پلے گراؤنڈ میں پلے گراؤنڈ کے احاطے میں مفرد کرۃ القدم ٹھیک ہے فٹ بال مثنیٰ مدیرات دو کچھ مدربان ہاں بتائیے مدربان یہ بولنا چاہ رہے ہیں مدربان دو کچھ مدرب درب ہاں اور جمع پلیئرز اللاعبون ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے آپ کو
जमा मुफरद का तो पता है सबको, अब तस्निया और जमा का आपको कायदा याद रखना है। तस्निया बनते हैं अलिफ और नून के साथ, मगर हालात रफ़ा में, ये आपको याद रखना है, हालात मरफू में। लेकिन अगर वो आपका इसम हालात जर में या हालात नसब में होगा, उस वक्त भी तस्निया किससे बनेगा? या और नून से। लेकिन यहाँ पर कौन सी हरकत होगी? डिपेंड करता है जमा में कसरा के क्योंकि जमा भी आते हैं ना या और नून के साथ, तस्निया भी अगर आप या और नून के साथ, फर्क किस तरीके से करेंगे तस्निया और जमा में जब वो दोनों या और नून के जरिए आए? मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर होगा तो मिसाल के तौर पर मुस्लिम, ये भी है और दूसरा है मेरा मुस्लिम माइन अगर होगा तो ये भी, ये तस्निया में कह रहा हूँ, ये मैं जमा कह रहा हूँ। अब फर्क किससे करेगी? मुस्लिम माइन और मुस्लिम या से कबल क्या होगा? तो तस्निया या से कबल मफ्तू होगा मीम, ठीक है। या से कबल जो हरफ होगा वो क्या होगा? मगर किस में? तस्निया में। और जमा में क्या होगा? या से मा कबल। तो मुस्लिमाइन मुस्लिमीन, फर्क यही है। जब जबर होगा या मा कबल तो वो क्या होगा? तस्निया। और जब जेर होगी मा कबल वो क्या होगा? और इसमें क्या बोलते हैं, जमा में जब हालत रफा में होगा तो वाव और नून के साथ, और मुअन्नस में अलिफ और, ये कायदा आपको रखना है यहाँ। इसी के जरिए आपको बनाने हैं, इसमें क्या बनाने, अस्मा जो होते हैं उनको प्लूरल आप बना सकते हैं। बाकी जो जैसे मिसाल के इन कायदे की हट कर आते हैं, वाव और नून या और नून के अलावा, वो क्या उनका कोई कायदा नहीं है, उनको आपको उसी तरह से याद रखना है जिस तरह के वो से इस्तेमाल, उनको जमा मुकस्सर कहते हैं। जमा मुकस्सर का कोई कायदा नहीं होता। जमा मुकस्सर जो होता है उसका कोई कायदा नहीं होता बनाने का। जैसे जमा सालिम में हम क्या बनाते हैं? वाव और नून मिसाल के तौर पर, और या और नून के जरिए, तो ये कायदा है ना हमारे पास। लेकिन जमा मुकस्सर जो होगा, जैसे मिसाल में आलिम है, इसका प्लूरल क्या आता है? नहीं, उलमा। ये जमा मुकस्सर है। मुकस्सर क्यों कहा हमने इसको? इसमें मतलब हाँ, जो रिदम थी ना इसमें, जो तरतीब थी हुरूफ की, वो इसमें बाकी, इसी वजह से हम इसको कहते हैं जमा मुकस्सर, क्योंकि वो तरतीब टूट गई। तो इसका कोई कायदा नहीं है। और उलामा अहले अरब ने इसको उलामा इस्तेमाल किया, हम भी क्या करेंगे? इसके औज़ान आपने बोला था कुछ इस्तेमाल, ज्यादा तो नहीं, फ़अला वगैरह की। जैसे कहाँ है? अत्तिबा आइन है, आइन के बाद क्या है? इसमें क्या आइन के बाद हो गया? जैसे मैं दूंगा, मैं सालिम की मिसाल दूंगा सालिम की है मुस्लिमुन, अब इसी को प्लूरल बनाएगा मुस्लिम। देखिए मीम सीन लाम मीम, मीम सीन लाम वही ना बराबर तरतीब। इसी को कहते हैं सालिम, जो बरकरार है। किनका? मकसूद के वजन है। जमा के मकसूर के कुछ वजन है, जैसे मैंने ये इफाला वगैरह का, लेकिन कुछ हर किसी के लिए नहीं। काफी है अफ़आल। तो ये जो है ना, ये मुहाज़रतुल खामिसा, इसको पढ़ के आइएगा और एराब लगाइए, ठीक है? अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से। तर्जुमा जरूरी नहीं है, तर्जुमा वगैरह करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये एराब जो है ना, एराब लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है? एराब लगाने की कोशिश कीजिए। हाँ, मैं पूछूंगा ना, पढ़ाऊंगा आपसे। यानी ये 4 चैप्टर्स का थोड़ा सा और जमा अच्छी के साथ कोई हमने कितने चैप्टर्स पढ़े? 4। अगर इन कहीं होता ना रिवीजन, अच्छी के साथ कोई मुझे ये जो 4 चैप्टर है, ठीक है, अहलुल खैर से लेकर, हाँ, इनको पढ़ेंगे आप कल, ठीक है? मतलब पढ़ेंगे, इनको नजर देंगे। ये जो पहले 4 चैप्टर है ना, हमने जो अभी तक पढ़ी, हो गया 4th कंप्लीट। अब जो इनके लेसन थे ना, इबारतें थी ना, उनको पढ़िएगा, मैं कल पढ़ाऊंगा आपसे, ठीक है? तर्जुमा भी कर पाएंगे ना? कोशिश नहीं करेंगे ना तर्जुमा, ना, वही मतलब, ठीक है? किसका? ये बस थोड़ा सा वाइवा होगा, ज्यादा नहीं। इसका तो भाई अच्छा है, वही तो पढ़ाऊंगा ना आपसे। हाँ, वो क्या या चलो एक दिन को करो, रखो, कल नहीं परसों या उसके अलावा, ताकि वो क्या भी है ना इसमें। वही मतलब आज का डे है, आज है ना वेडनेसडे, ठीक है? हाँ, आज ट्यूसडे, आज वेडनेसडे
جی جی پورا ہاں آج وینسڈے تو فرائیڈے کے دن ہاں فرائیڈے کے دن ٹھیک ہے فرائیڈے اچھا چلو فرائیڈے نہیں سیٹرڈے یہی 4 چیپٹر ہے نا خالی 4 چیپٹر انہی 4 چیپٹرز میں آپ کو پڑھنی بھی ہے عبارت پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ووکیبلری جتنی بھی ہے چاہے افعال ہو اسماء ہو ان کو بھی نظر دے کے میں پوچھ رہا ہوں سیٹرڈے سیٹرڈے بس 4 چیپٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو کیا مسئلہ ہوتا ہے گروپ میں کسی نے کچھ کہا تھا نہیں کسی نے کمنٹ کیا تھا تو اس نے تو صحیح کہا تھا صحیح تو وہ صحیح مطلب نہیں کہا تھا اس اعتبار سے لیکن بچوں کو ہم نے بھی آپ نے نہیں کہا تھا لیکن مطلب اس نے کہا تھا کہ استاد کی قدر کرے کہ وہاں صاحب آپ کو مطلب پورا پوٹینشیل اپنا دے رہے ہیں آخری جو لائن تھی وہ صحیح نہیں تھی